نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی وہ پورے کے پورے دین کے اندر رکھی، اور پورا دین زندگیوں میں آئے گا. پورا دین زندگیوں میں آئے گا محنت کے ذریعے، اور محنت بھی وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضور کے طریقے پر محنت ہو تو پھر زندگیوں میں دین آئے گا. ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ کامیابی دین میں ہے. اس دفعہ مشورے میں گئے تھے نا، اکثر بول یہ ہے کہ کامیابی دین میں ہے. جس سے بھی پوچھتے ہیں نا، چاہے نماز بھی پڑھتا ہو یا نہیں، کہتے ہیں کامیابی دین میں. اور دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے کا نام دین ہے. کہتے ہیں دین میں کامیابی تب ہوگی جب وہ دین ہمارے زندگیوں میں ہو. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کامیابی دین میں ہے، لیکن اس دین میں ہے جو دین یعنی عملی دین ہو. عملی انسان جو ہے نا دین کے مطابق زندگی گزارے، اس کا سوچ بھی دین والا، اس کا بول بھی دین والا، اس کا دیکھنا بھی دین والا، اور اس کا سننا بھی دین والا، اور اس کا پھرنا بھی دین والا. ٹھیک ہے نا، اور اس کا کام بھی دین والا. تب اس دن میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی. آواز تو لگانے سے یہ نہیں ہوتا کہ دین میں کامیابی ہے اور نماز نہ پڑھو. دین میں کامیابی ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو. دین میں کامیابی ہے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو. دین میں کامیابی ہے غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو. کامیابی تو دین میں تب ہوگی جب یہی دین ہمارے زندگیوں میں ہو. زندگیوں میں ہمارا دین، جیسے ایک حدیث کا جو ہے مفہوم ہے. مفہوم حدیث مبارک کا یہ ہے، جس سے پڑوسی خوش ہو اللہ پاک اس سے خوش ہے، اور جس سے پڑوسی ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، دینداری ہے نا، ہر آدمی اپنا احتساب خود کرے. خود جو ہے اب سوچے کہ میرے پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق. ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے، جس سے والدین خوش ہو تو اللہ میاں بھی اس سے خوش ہے، اور جس سے والدین ناراض ہو اللہ میاں بھی اس سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ اللہ والا آدمی ہے. ٹھیک ہے، یہ سنت طریقوں والی ہے، معاشرے میں لوگ اس کی تعریف کریں. ٹھیک ہے، وہ آدمی اللہ پاک کے ہاں جو ہے نا کامیاب ہے جب لوگ اس کی تعریف دینداری پر کریں. ٹھیک ہے، کہ اس کی زندگی میں عملی دین ہوتا ہے. ابھی تو بات دین کی تو بہت باتیں ہیں،
لیکن اس دفعہ مشورے میں کہہ رہے تھے نا کہ دین میں تو کامیابی تب ہوگی جب دین عملی طور پر ہمارے زندگیوں میں ہو. دین میں بنیادی چیز جو ہے کلمہ ہے، یعنی کلمے کا معنی جس طرح ہم نے سیکھا ہے علماء کرام سے، ہے نا، یہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی کارساز سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بھی خوشی دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بھی بیماری دینے والا سوائے اللہ، نہیں ہے کوئی صحت دینے والا سوائے اللہ کے. بنیادی کلمہ ہے نا، کلمہ جو ہے نا، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. آسمانوں کو اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے، زمینوں کو اللہ نے بچھایا، ٹھیک، سمندروں کو اللہ نے روانہ کیا. یعنی دین میں بنیادی چیز تو یہ بھی ہے کہ انسان کا یقین جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات پر آ جائے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ طاقت والے ہیں، اللہ جو ہے نا بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ اس کے بڑے ہونے کا کوئی حد نہیں. ہم سب اتنے چھوٹے کہ ہمارے چھوٹے ہونے کا کوئی حد نہیں. ٹھیک، ہر مسلمان کا اور ہر مسلمان عورت کا، ہر مسلمان بچے کا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے. بنیادی چیز جو ہے نا تبلیغ کی محنت بھی یہ ہے کہ یقینوں کی تبدیلی، کہ ہمارے یقین جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر آ جائے. یقینوں کی تبدیلی، نہ مال سے کچھ ہوتا ہے، نہ ملک سے، نہ تخت سے، نہ تاج سے، نہ حکومت سے، نہ کرسی سے، نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ عہدے سے، کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین میں تب کامیابی ہو جب دین پر یقین ہو. ٹھیک ہے، یقین اصل چیز یقین ہے کہ دل کے اندر جو ہے مال کا یقین ہے یا اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین ہے. اللہ ہمارے سارے دلوں سے واقف ہے، باخبر ہے بالکل کہ اس کے دلوں میں کیا یقین ہے. دین سے ہونے کا یقین ہے، میرے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہے، یا دنیا سے ہونے کا یقین ہے. اور آدمی خود بھی جو ہے نا اس کو اپنا دل کو ٹٹول سکتا ہے کہ میرے دل میں دین کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے، میرے دل میں اللہ پاک کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ ہے. دن رات پہ میں زندگی گزارتا ہوں، ٹھیک ہے نا، زندگی گزارتا ہوں، اللہ کا کتنا خیال رکھتا ہوں. کہتے ہیں سب سے نیک آدمی، اللہ کو محبوب ترین آدمی کون ہے پتہ ہے؟ جو ہر وقت یہ سوچے، فکر اس کا ہو کہ میں کون سا عمل کروں جس پر اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی جو ہے نا رضامندی اور خوشنودی کو دیکھیں.
اور عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے. ہم جمع ہوئے اللہ آپ راضی ہو جائے. شب جمعہ میں آئے اللہ پاک راضی ہو جائے. بیان کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. بیان سن رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندو میں تجھے یاد کرتا ہوں تم مجھے بلا دیتے ہو. میں تمہیں جو ہے نا اپنے بندے مانتا ہوں. یہ میرے بندے ہیں. تم مجھے جو ہے نا اپنا رب نہیں مانتے. ٹھیک. تو بھائیو دوستو بزرگوں اصل جو چیز ہے دین میں کامیابی جو ہے وہ عملی یعنی عمل کے ساتھ دین ہو. بھائیوں سے کیسے تعلق ہونا چاہیے, پڑوسیوں سے کیسا تعلق ہونا چاہیے. تبلیغ تو یہ ہے. اور ہمارے اخلاق کیسا ہونا چاہیے. حدیث کا مفہوم ہے نا, حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے. ان من خیارکم احسنکم اخلاق او کما قال. تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. مفتی صاحب زین العابدین رحمت اللہ علیہ پرانوں کے جوڑ میں فرماتے تھے کہ اچھے اخلاق والے جو ہیں, اچھے اخلاق والے لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. اچھے اخلاق. کہتے ہیں برے اخلاق والے لوگ آخرت میں جہنم میں ڈالے جائیں. برے اخلاق, بدتمیز, والدین کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, عام مسلمانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو بھائیوں دوستوں بزرگوں بس یہی دین کا یقین. دین کا یقین تب ہوگا, یقین جو ہے نا, یقین انسان کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے. یقین انسان کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے. یقین بنا ہوا ہو نا تو پھر اس کا خود بخود اخلاق اچھے ہوں گے, اس کی زندگی اچھی ہوگی, لوگوں کے ساتھ رہن سہن اس کا اچھا ہوگا, بھائیوں کے ساتھ اس کا جو ہے نا تعلق اچھا ہو. یقین والے لوگ جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھو, یقین والے لوگ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یقین والے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اور شک والے لوگ جو ہے, شک والے, یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جو شک کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. شکیں بہت ہوتی. روزہ لگائیں گے کیا ملے گا بھائی, چلہ لگائیں گے کیا ملے گا, روزانہ جوڑ کریں گے کیا ملے گا. ٹھیک ہے. مسجد کو اوقات وقت دیں گے اس پر کیا ملے گا. بھائی یہ چیزیں جو ہے نا, اس کے ملنے کا پتہ جو ہے نا, یہ اللہ نے جو ہے نا چھپایا ہے, جیسے اپنے آپ کو چھپایا. جنت کس نے دیکھی؟ اللہ کا جنت. جہنم کس نے دیکھی؟ کس نے دیکھی ہے جہنم؟ لیکن غیب پر کون چلتے ہیں پتہ ہے؟ کافر غیب پر نہیں چلتے. وہ کافر آخرت مانتے نہیں, جنت مانتے نہیں, جہنم مانتے نہیں. ٹھیک ہے. ہاں, غیب پر چلنے والا مسلمان ہوا کر. مسلمان
ظاہر پر چلنا آسان ہے، ظاہر پر یہ دکاندار لوگ جو ہے نا یہ ظاہر پر چلتے ہیں، تاجر لوگ ظاہر پر چلتے ہیں، اس کو پتہ ہے تجارت کریں گے نفع ملے گا۔ ملازمین ظاہر پر چلتے ہیں، ان کو پتہ ہے نوکری کریں گے مہینے کے بعد کچھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ زمیندار بھی ظاہر پر چلتے ہیں، اس کو پتہ ہے 6 مہینے کے بعد جو ہے نا غلہ ہمارے گھر میں آئے، 1 سال جو ہے نا یا 6 مہینے میں پل ہمارے گھر میں آئے، ٹھیک ہے۔ ظاہر پر چلنے والے مسلمان بھی ہوا کرتے ہیں اور ظاہر پر چلنے والے کافر بھی ہوا کرتے ہیں، کافر بھی زمیندار ہے۔ آسٹریلیا کا زمیندار کا سنا ہے، پتہ ہے آسٹریلیا والوں کا کیسا زمیندار ہے؟ آسٹریلیا والے جب زمین میں کھاد ڈالتے ہیں نا، کھاد منگ پختوں کے اور تسر آئی کھاد ڈالتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے جہازوں کو کھاد سے بھر کر، کھاد سے، اور پھر زمین پر رن وے جیسے توڑواتے ہیں اور اس سے کھاد نکلتی ہے۔ سب بڑا زمیندار ہے ان کا، وہ بھی ظاہر پر چلتے ہیں کہ اس کو کریں گے پھر غلہ آئے گا، پھر بیچیں گے، پھر اس سے کام بنے گا۔ ظاہر پر چلنے والے مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، لیکن غیب پر جو ہے نا صرف مسلمان چلا کرتا، کافر نہیں چلتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو ظاہر پر جو ہے نا یہ جانور بھی چل سکتے ہیں، جانور، ہاں، کتے کو چیچڑے دے ڈالو نا، گوشت ڈالو کتے کو تو وہ آگے بڑھتا، اس کو پتہ ہے کہ اس گوشت سے پیٹ بھرتی، اگر اس کے لیے کوئی پتھر اٹھاؤ تو بھاگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس پتھر سے ابھی کمر ٹوٹتی ہے۔ ظاہر جو ہے نا جانور بھی جانتے، گائے بیل کو جو ہے نا گھاس ڈالتے ہو تو جنجیر کو توڑواتا ہے کہ اس گھاس سے جو ہے نا پیٹ بھرتی ہے، اور اگر اس کو ڈنڈا دکھاؤ تو آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ ابھی سینگ توڑوائے۔ ظاہر پر جو ہے نا جانور بھی اس کے لیے بھی چلنا آسان، لیکن غیب پر چلنا جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان ہوا کرتا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ غیب پر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے سردی میں شب جمعہ میں آئے تو یہ غیب پر یقین ہے، چلو جی جاؤ اللہ کی بات سنو، مجلس ختم ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور گناہ جو ہے نیکیوں سے تبدیل ہوگی اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ چلو شب جمعہ میں تھوڑے پیسے خرچ ہوں گے، ایک کے بدلے لاکھوں اللہ اجر دے گا، جاؤ دینی مجلس، اس میں بہت یہ بھی غیب پر آنا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ جب یہ آئے ہیں تو مسلمان، لیکن اس کا یقین غیب پر ہے۔ شب جمعہ میں مرکز والے کسی کو کچھ نہیں دیتے، کسی کو بھی نہیں، سارے مرکز میں جتنے بیٹھے بلکہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سارے محتاج ہیں، بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے بادشاہ بھی فقیر ہے، ٹھیک ہے نا، بادشاہ بھی فقیر، ہم سب فقیر ہیں، ایک اللہ پاک غنی ہے، ایک اللہ، بادشاہ بھی فقیر ہے اللہ کے سامنے۔ تو غیب پر جو ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، غیب پر مسلمان چلتا،
سال لگاتے ہیں، پیسے اپنے خرچ کرتے ہیں، کڑوی کسوٹی برداشت کرتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، گھر کے سہولتیں حراموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اتنی جو ہے نا گرمی بھی برداشت کرتے ہیں، سردی بھی برداشت کرتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے نا فاقہ آ جاتے ہیں وہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ یہ غیب پر چلنے والے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ ہمیں دے۔ سردی کو برداشت کرو گے، آخرت کی سردی سے بچ جاؤ، گرمی کو برداشت کرو گے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے، تو آخرت کی گرمی سے بچ جاؤ۔ یہاں جو ہے نا بیوی بچوں سے جدائی اختیار کریں گے تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے اللہ پاک اکٹھا کر دیں گے، ٹھیک ہے، اکٹھا کر دیں گے، جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ ہاں، یہاں تکلیف برداشت کرو گے دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے، تو آخرت کے جو نا تکلیف سے بری، آخرت میں اللہ میاں اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہاں اللہ سے ڈرو گے نا، یہاں پر فرماتے ہیں، علماء سے سنا ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بندوں کو دو جگہ نہیں ڈراتا ہوں، جو دنیا میں مجھ سے ڈرا میں اس کو آخرت میں نہیں ڈراؤں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا میں آخرت میں اس کو ڈراؤں گا۔ لیکن اللہ کا ڈرنے سے ہم سب اللہ بچائے، وہ ڈرنا کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، تبلیغ یہ دین جو ہے نا، دین اصل دین جو ہے نا، بس ہمارے جو ہے نا عمل میں یہ دین آ جائے، دکاندار کے دکانداری میں دین ہو، گاگ جائے کہ اس مسلمان دکاندار سے اثر لے لے، نہ کہ اس کے پیچھے باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ملک میں چند صحابہ کرام گئے تھے، بہانہ تجارت کا تھا، لیکن علماء سے سنا ہے کہ وہ گئے تھے تبلیغ کے لیے، تجارت کے بہانے سے وہاں کام شروع کیا، تجارت شروع کی، سنت طریقے سے شروع کی، سنت۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم علماء کرام سے پوچھتے بھی نہیں، ایک مسئلہ پوچھو نا، 1000 نیکیاں تمہیں ملے، 1000 نیکی، پوچھتے بھی نہیں، وہاں کام کرتے 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 معلوم نہیں ہے کتنا مدت عرصہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کی تجارت کامیاب ہو گئی اور اس ملک کے کافروں کی تجارت فیل ہو گئی۔ سارے ملک والے اکٹھے ہوئے کہ اس مسلمانوں کو یہاں سے نکالو، نکالو یہاں سے، ہمارا سارا کاروبار کو خراب کر دیا، ٹھیک ہے۔ چیخیں مارتے تھے، چلاتے تھے، آوازیں لگاتے تھے، عوام نے بغاوت کی اس مسلمانوں کے خلاف۔ بادشاہ اس بات پہ تیار ہوئے کہ اس کو نکالتے ہیں، لیکن جو ان سے تجارت کرتے تھے نا، تو اس نے بھی بغاوت شروع کی کہ اچھے کاروباری لوگ کیوں نکالتے ہو، اور یہ جو ہے نا یہ غلط کاروبار والوں کو چھوڑتے ہو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بس مختصر یہ ہے کہ بادشاہ نے دھمکی بھی دے دی، بہرحال وہ کہتے ہم نے غلطی کون سی کی کہ آپ ہمیں باہر نکالتے۔ لوگ بھی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اس کو نہیں نکالنا، یہ تو اچھے
تاجر تو اچھے یہی ہے، اس لیے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، نیک تاجر اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، وہ تاجر لوگ جو ہے نا اس ملک میں رہ گئے۔ ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ ابھی وہ جو ہے نا 12 ساتھی گئے تھے، ابھی اس ملک میں 17 کروڑ سے زیادہ مسلمان، بلکہ 20 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان سنت طریقے سے تجارت کرتے تھے۔ اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین وہ جو عمل پر مجبور کرے۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اذان کا وقت ہو تو اذان سے اذان پڑھے۔ ہاں، ہمارے مولوی محمد عظیم صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک آدمی شام کو عشاء کو فرض پڑھ کر، حضور کے آخری زمانے کا ترتیب یہ تھا، علماء سے پھر پوچھ لیں خیر ہے، کہ سنت پڑھ کر سوتے تھے جلدی، اور صبح سویرے اٹھتے تھے۔ جو رات کو جلدی سوئے صبح سویرے اٹھے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں جائے، نماز کھڑے ہونے سے پہلے نماز کی تیاری کرے، چند چیزیں ہیں، ٹھیک۔ تو یہ انسان ساری زندگی خوشی والی زندگی گزارے، کبھی پریشانی نہیں ہو۔ ہاں ایک بات ہے، اب آدمی دعوت چلائے اور بات ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ باتوں سے گریز کریں۔ جیسے ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوستانے کی مجلسیں جو ہے نا یہ نہ بنا لیا کریں۔ ہم جو ہے نا یہ مسلمان کاموں پہ جمع نہیں ہوتے، مسلمان کام پہ جمع ہوتے۔ کون سا کام؟ دین کے کام پہ جمع ہوتے، جیسے ہم جمع۔ تو بھائی عملی دین، ہاں دین میں تب کامیابی، والدین خوش ہو تب کامیابی، بہنیں خوش ہو تب کامیابی، بھائی خوش ہو تب کامیابی، پڑوسی خوش ہو تب کامیابی، جماعت میں پھرتے ہو جماعت والے خوش ہوں۔ ہاں، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، کچھ بھی۔ ہر آدمی پر غوث ولی ابدال کا گمان کرے، اور اپنے اوپر جو ہے نا اپنے عمل پر جو ہے منافقت کا گمان کرے۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحابہ کرام جیسے جلیل القدر لوگ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایک عالم فرماتے تھے آسمان جو ہے نا آسمان صحابہ کرام جیسے لوگوں کو پھر نہیں دیکھے، اور زمین جو ہے یہ صحابہ کرام جیسے لوگوں کو نہیں دیکھے، ایسے لوگ تھے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، عملی دین جو ہے نا، تبلیغ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم ایک ملک میں گئے نا، تو اس ملک کے ایک امام تھے، بیت المقدس کا امام تھا، وہ فرماتے تھے، ہمارے جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس ملک والے جو ہے نا وہ کافر اسرائیل تبلیغ والوں سے محبت کرتے۔ مولوی صاحب فوراً بیٹھ گئے، کہتے ہیں وہ کیوں؟ وہ امام اس کا شاگرد تھا،
فرمایا حضرت وہ لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے نہیں ہیں، یہ مبلغین حضرات، یہ دنیا میں خیر خواہی پھیلاتے ہیں۔ دوسرا لفظ اس نے کیا کہا؟ دوسرا اس نے یہ کہا کہ یہ دنیا میں ہمدردی والے لوگ ہیں، ہمدردی والے۔ جب بھائی سے بھی ہمدردی ہم نہ کریں، بہنوں سے بھی نہ کریں، اس لیے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو کافروں کا بھی خیر خواہ ہو کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور جو ہے یہ جنت میں جائیں، تو یہ پوری دنیا کے کافروں کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، کافروں کی شر سے یہ محفوظ ہو جب اس کا خیر خواہ بنے۔ حضور پاک علیہ السلام خیر خواہ نہیں تھے، وہ نوجوان یہودی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کچھ دن نہ دیکھا، فرمایا لڑکا نظر نہیں آتا، فرمایا حضور بیمار ہے، مفہوم ہے بات کی، اللہ کمی بیشی معاف، تو تشریف لے گئے، نہ دیکھی اس کی حالت تھی، اس حالت میں بھی اس کو دعوت دی کلمہ پڑھو۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے باپ کا دل بھی جو ہے نا تبدیل کیا، فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیٹے مان لو، فوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا اور بس یہ اس کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ باہر چچا بے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فرمایا بھتیجا آج بہت خوش ہے؟ فرمایا چچا جان خوش کیوں نہ ہو، میری وجہ سے ایک آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ ہم تو چیخیں مارتے ہیں نا، حضور خوش تھے اس پر، کلمے کے ساتھ چلا گیا، کلمے کے یقین کے ساتھ چلا گیا، کلمے کے یقین۔ اور بھائیو دوستو بزرگو، بس عملی دین اور عمل پھر حضور پاک علیہ السلام نے بتایا پڑوسیوں سے کیا سلوک کریں گے۔ ایک پڑوسی آیا حضور سے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ ماننے والے لوگ تھے، صبر کی، کچھ دنوں کے بعد ہے حضور وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا اس کے صبر کرو، صبر سے کام، ہم لیتے ہیں صبر سے کام۔ تیسری مرتبہ پھر آئے، حضور وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ گھر کا سارا سامان گھر سے نکالو اور راستے میں اپنے سامان کو رکھ لو اور ساتھ بیٹھ جاؤ، جو بھی آئے تو ان سے کہو کہ یہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، تو آپ کہیں گے کہ پڑوسی نے تنگ کیا۔ وہ ماننے والے لوگ تھے، اسی طرح کیا، جو بھی آتا تھا یہ کیا ہے، فرمایا یہ میرے پڑوسی کا حال ہے، اس نے مجھے تنگ کیا۔ تو فوراً کہتے تھے کہ تمہارے پڑوسی پر اللہ کی لعنت ہو، بس ہر آدمی لعنت لعنت، یعنی اللہ کے رحم سے محروم ہو تمہارا پڑوسی۔ اس کو کسی نے اطلاع دی، دوڑ دوڑ کے آئے، قربان حضور پاک علیہ السلام سے، اور اس سے معافی مانگ لی کہ آئندہ کبھی تمہیں نہیں ستاؤں گا، اللہ کے لیے اس سامان کو اندر کر، لعنت سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہم بھائی
تبلیغ میں تو صاحب کہتا ہوں کمزور ہوں، باتیں تو باتیں ہوتی. تبلیغ ایسی چیز ہے نا، دعوت اللہ، کہ یہ دشمن سے دوست بناتا ہے. تبلیغ کی محنت کرنے سے دشمن بھی بھائی بن جاتا ہے. اور جب آدمی تبلیغی ہو یا تبلیغ والا بھی ہو تو اس کا اپنا سکا بھائی اس کا دشمن بنے تو یہ کون سا تبلیغ ہے؟ سکا بھائی بھی دشمن بنے. تبلیغ والے کریں اور تبلیغ والا بھی اس کا دشمن بنے. کیا تبلیغ؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عملی تبلیغ. لوگ دیکھیں گے کہ یہ تبلیغ والے. دکان میں دکاندار جماعت کا بیٹھا ہو، لوگ کہیں گے کہ یہ دکاندار، یہ تبلیغ والا. ہارون الرشید کے زمانے میں یہ ہوٹل اچھی چیزیں نہیں ہے جیسے ہم نے بڑوں سے سنا. یہ ہوٹل جو ہے نا تب بنی ہے نا کہ جب مسلمان میں اکرام کی کمی آئی، ورنہ ہر جگہ مسلمان جہاں جاتے تھے تو اس کا 3 دن تو مسلسل اکرام ہوتا. ہارون الرشید کے زمانے میں کچھ جو ہے نا عیسائی آئے اور ایک ہوٹل میں ٹھہرے. پورا مارکیٹ تھا، نیچے سارے مسلمان. 3 دن قیام کیا، پھر اس نے جو ہے نا ہوٹل کے جو مینیجر ہوتے ہیں اس کو کہا ہمارا اتنا پیسے بنتے ہیں پیمنٹ، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، بستروں کا، ہمیں پیمنٹ پیسے بتاؤ کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں. کہتے ہیں آپ کے پیسے ہو چکے ہیں. کیسے ہو چکے؟ کہتے ہیں یہ مارکیٹ والے مسلمان لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں یہ مہمان ہیں، مہمان نظر آتے، عیسائی تھے، اور اس سے 1 پیسہ نہ لیں، یہ سارے ہمارے ذمے ہیں. تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا، مان تو لیے چلے گئے. آپس میں کچھ باتیں بھی کی کہ مسلمان کی صفات کو دیکھو. ایک کپڑے کی دکان پہ گئے، وہی وفد، کپڑے کو دیکھا، ریٹ کو دیکھا، سارے چیزیں، بس انہوں نے کہا اتنا کپڑا دے دو. قربان یا اللہ آپ سے قربان. تو دکاندار بھائی نے کیا کہا پتہ ہے؟ دکاندار نے کہا یہ سامنے کپڑے والے دکان سے کپڑے لے لو، کپڑا یہی ہوگا، ریٹ بھی یہی ہوگا، سب کچھ یہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں آج میرا بیکری ہوئی ہے، ماں وٹک شوید، میری دکانداری ہوئی ہے، یہ میرا قریب بھائی ہے، دوست، اس کی دکانداری نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں کہ اس کا ہو جائے. تو آپس میں کہنے لگے اگر مسلمانوں میں یہی صفات باقی رہ گئی اور مسلمان اس صفات پہ چلیں گے تو کفر دنیا میں جو ہے نا سلوٹوں میں ختم ہوگا، منٹوں سلوٹوں میں ختم. مسلمان کی اخلاق کو دیکھ. آج کل بھی دکاندار سوچیں، ایک دکاندار سے آدمی سودا لیتے ہیں تو دوسرا اس کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کس طرح ریٹ میں دیتے ہیں، بس کیونکہ اور باتیں آگے نہیں چلنا چاہیے. ایسے لوگ تھے ہارون الرشید کے زمانے. تو انہوں نے کہا بھائی محنت کرو، عیسائیوں نے کہا محنت کرو،
اگر مسلمان اس حال پر رہے تو دنیا میں سارا کفر ختم ہو جائے، سارا کفر ختم ہو جائے۔ حضور کے طریقے پر کاروبار کرنا، کیا کریں۔ ایک مولوی صاحب نے کہا، مولوی صاحب فرماتے تھے بیان میں خود سن رہا تھا، یہ نہیں ہے کہ کسی سے نقل کیا، کہتے ہیں ایک دکاندار جو تھا نماز کے وقت مسجد اذان ہوئی تو بس دکان سے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا نماز کا وقت تھا تو ایک گاہک آیا، تو اس گاہک نے اس کی جلدی تھی۔ سنو سارے بھائی، میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا، کہتے ہیں کہ میں اتنے لاکھ کا سودا کرتا ہوں آپ سے، لاکھ کا، ہزار کا نہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا جو ہے نا مسجد سے باہر آ جائیں، ہمارا یہ سودا وغیرہ لکھ لیں، پھر اپنا عبادت کرتے ہو جو بھی کرتے ہو۔ تو اس نے کہا میں عبادت کرتا ہوں، نماز کے بعد آ جاتا ہوں، آپ لاکھ یا لاکھوں کا تو چھوڑو، میں کروڑوں کے سودے کے لیے بھی ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ دیکھو یہ دکاندار کی بات، کروڑوں کی سودے کی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میں اس کے سودے کے لیے مسجد سے باہر نکلتا تو یوں سنو کہ میں نے اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا اور میں نے پیسوں کی بڑائی کو تسلیم کی۔ ایسے دکاندار بھی ہیں، یہ نہیں ہے آج کل بھی ہیں، ہوں گے، بہت ہوں گے۔ ہم بہت بازار میں دیکھتے ہیں، نماز ہوتے ہی دکان کو بند کر دیں، کسی کا لکھا بھی ہوتا ہے وقفہ نماز، ٹھیک ہے۔ تو بھائی سنت طریقے سے، ہمدردی کے ساتھ دین پھیلتا بھی اس طریقے سے ہے۔ صحابہ کرام یہ نہیں کہ بس لوگوں کو جو ہے نا دعوت دیتے تھے، ان کی اکرام میں بھی کرتے تھے، منت سماجے بھی کرتے تھے، اور پتہ ہے مار پیٹ بھی کہتے تھے، مار پیٹ، لیکن لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کو قتل کیا تھا نا، حضور کے چچے کے قاتل قربان حضور، وہ بھی صحابی بنا، ٹھیک ہے۔ حضور اتنا غصے ہوئے تھے نا اور اتنے چچے پر ناراض تھے کہ 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑا، 70 مرتبہ۔ زبان عطر سے کچھ سخت بات بھی نکلی تھی، وہ علماء کرام بیان کریں گے آپ کو، میری بس کی یہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے تسلی دے دی، ایسا نہ کہو ایک کے بدلے میں ایک، اور اس سے آگے کہ اچھی بات معاف کر۔ فرمایا میرا اللہ جس پر خوش ہوتے ہیں میں وہی کروں، ٹھیک ہے۔ اپنے دشمن کو اور پیارے چچا کو قتل کرنے والے آدمی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ہم ایسے خیر خواہ بنے لوگوں۔ پختو کی آئی کہنا ای جانان دی بد کی زب حکم کدہ بلی آرشی زما خب یاد آئی۔ ہاں بہت سے کافر خدا پاک کی قسم حضور کے خیر خواہی کو یاد کرتے تھے۔ ہم نے بڑے عالم سے سنا ہے، میں نے خود سنے بڑے عالم سے، کہ ابو جہل نے تین دفعہ اعتراف کیا تھا حضور کو،
کہ یہ اللہ کا سچا رسول، سچا رسول، سچا رسول۔ حضور پاک علیہ السلام کے ایسے اخلاق دے، سچا رسول۔ تو پتہ ہے ہدایت کیوں نہ ملی؟ علماء سے سنا ہے، علماء کی باتیں کر، کہتے ہیں ابو جہل جو تھے وہ ضدی تھے، ضدی۔ اور اس عالم نے اجتماع کے بیان میں یہ بھی کہا کہ آج بھی جو مسلمان ضدی ہو نا، ضدی مسلمان کو اللہ پاک اس کام میں قبول نہیں کر۔ یاد رکھو، عناد والے تھے، ضد کرتے تھے، حق بات کو سوچتے نہیں تھے۔ تو بھائی اللہ جل شانہ کہ ذات عالی کا یقین بنانا اور دینداری کی کامیابی کے ساتھ دین کی عملی جامہ پہنانا، یہ نہیں ہے کوئی سائل کہے اللہ کے نام پر 1 روپے دے دو۔ روپے تو ہم نہیں دیتے نا، ہم لوگ بھی کاروبار والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، روپے نہیں دیتے، ڈانٹتے ہیں۔ علماء سے ڈانٹ کر پوچھو، سائل کو ڈانٹنا چاہیے، دینا چاہیے۔ حضور نے کبھی سائل کو واپس نہیں کیا، اور جب واپس کیا کیا کیا؟ علماء سے سنا ہے یہ کیا کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، جو تھے میں نے تو ختم کیا، دے دیا لوگ۔ قربان حضور پاک علیہ السلام سے۔ پتہ ہے آپ کو لوگ ہوگا، وہ بڑے بڑے مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہمارے مولوی صاحب شیخ الحدیث تھے، چھوٹا دورہ پڑھاتے، ابھی فوت ہوئے۔ مجھے کہا عین شاہ، حضور پاک علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی، زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، دنیا مال چھوڑتے نہیں تھے، لوگوں کو دیتے، دینے والا اللہ آپ کو بہت خوش ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے، پھر علماء سے پوچھو یہ مسئلے مسائل، لیکن جمع نہیں کیے۔ صحابہ کے دور میں جو زکوٰۃ لیتے تھے نا، تو صحابہ اس کی خیر خواہ اور اس کی جو ہے نا شکریہ ادا کرتے تھے، ورنہ حاجت مند بھی تھے زکوٰۃ نہیں لیتے، حاجت مند تھی زکوٰۃ نہیں لیتے۔ بالدار لوگ پھرتے پھرتے تھک جاتے تھے کہ کہیں غریب بھی مل جائے گا۔ ابھی جھوٹ زیادہ ہو گیا، بس اللہ پاک معاف کر۔ میں تو اکثر جاؤں جو ہے نا ہمارے شاہ صاحبہ میں عصر کا مذاکرہ دیتے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بیوی خاوند کو جھوٹ کہتی ہے، خاوند بیوی کو جھوٹ، بیٹا جو ہے نا باپ کو جھوٹ، باپ بیٹے کو جھوٹ، ٹھیک ہے؟ جھوٹ چل پڑی، سچ کے لیے محنت۔ ایک آدمی نے ایسے مٹھی بھر دی اور بچے کو کہا بیٹا ٹافی لے لو، آیا ہاتھ کو اس طرح کھولا، ہاتھ میں ٹافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کرام فرماتے اس کے پیچھے اس کی ایک خطا جو ہے لکھ جائے گی، لکھ جائے گی ایک خطا۔ تو بھائی بات میں یہ کر رہا تھا کہ دین کی محنت، دین میں کامیابی، لیکن عملی دین میں کامیابی۔ عملی دین کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو کون سی طرف چلا گیا؟ جیسے آواز لگاتے ہیں، 5 امال ہیں محلے میں، تو بہت پرانے ساتھی ہوتے ہیں، ابھی ہم کارگزاری کئی جو ہے نا کئی 20 کہتے کتنے ساتھی جوڑتے تھے؟ ایک ساتھی۔ دین میں کامیابی ہے، لیکن یقین کے درجے سے یہ کمزور ہے کہ یہ عصر سے عشاء تک مسجد کو دے دے، یا ظہر سے مغرب تک یہ وقت دے دے،
یا صبح جو ہے 8 بجے سے 10:30 بجے تک وقت دے دیں ملاقاتوں کے لیے، اپنے محلے کے لوگوں کے پیچھے پھرو کہ کوئی بھی آپ کے محلے میں بے نمازی نہ رہ جائے اور تم نے اس کو دین کی بات نہ پہنچائی۔ اس دفعہ مشورے میں زیادہ گشتیں کرو اور ہر ساتھ انفرادی دعوت چلاؤ۔ انفرادی دعوت سے تمہاری ساری چیزوں میں ترقی آئے، نماز میں ترقی، اخلاق میں ترقی، اللہ میاں سے تعلق میں ترقی، ہمدردی میں ترقی، عاجزی میں ترقی۔ کام کرتے کرتے تمہارے اندر یہ صفات پیدا ہوں گے۔ ہاں، تبلیغ کا کام کرو گے تو صفات پیدا ہوگی۔ تبلیغ کی باتیں کریں گے وہ کریں گے نہیں، صفات پیدا نہیں ہو، صفات پیدا نہیں ہو۔ اور لوگ صفات سے اثر لیتے، لوگ صفات سے اثر لیتے۔ ٹھیک ہے، بھائی کی صفت کو دیکھنا، بہت سے لوگوں کی کارگزاری ہے۔ ہم نے اس آدمی کو دیکھا یہاں یہ مرکز میں کئی سال ہو گئے، یا اللہ کیا کرے، ایک بہت بڑا افسر تھا، میں جانتا تھا، مجھے بھی جانتا، میں نے ہاتھ میں لائے ان سے تو میں نے اس کا جو ہے وہ بڑے پن کا نام لے لیا۔ کہتے ہیں نہیں ایسی باتیں مت کر، بڑے لوگ یہ ہے، مرکز والوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑے لوگ۔ مجھے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا، خوبصورت داڑھی تھی، اور اس نے کہا کہ بس مجھے کہتے ہیں انشاء دعا کرو کہ اللہ مجھے اس جیسے بنائے۔ میں نے کہا اللہ تمہیں صحابہ کرام جیسے بنائے اور بھی خوش۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے بھائی تشریف لائے، وہ مطالبے والا باتیں تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ابھی ایک سوال کرتا ہوں بس آپ لوگوں کو، اور کیا ہے سوال یہ ہے نا کہ جتنے ساتھی ہیں اپنے مسجدوں میں جوڑا کر، یہ بزرگ ہمارے پاس تشریف لائیں گے، آپ کے سامنے روئیں گے کہ مسجدوں میں جوڑ۔ صبح ہم اشراق پڑھ کے جاتے ہیں نا، میرا بڑا بھائی ہے وہ لیٹ جاتا ہے، تو آخر میں وہ دروازے کو جو ہے کنڈا لگا کر پھر چلے جائیں، پھر جو ہے اللہ کا فضل ہے 11:30 بجے تک آ جاتے ہیں، پھر لگے رہتے ہیں، پھر جو ہے عشاء تک جو ہے نا ساتھی جاتے ہیں رہتے ہیں، علماء کرام ہے، حفاظ کرام ہے، مسجد اللہ کا مسجد آباد ہے، لیکن بس یہ جو ہے یہ وقت آدھا دن تک مسجد بند رہتی ہے۔ تو اس کے لیے جو مطالبہ بھائی رکھتے ہیں، سر بھائی نے بیان سن لیا، آرام سے تھوڑے سے تقاضے ہیں، انشاءاللہ زیادہ نہیں ہے، اخیر تک اللہ سے مانگو۔ ماشاءاللہ سارے بھائی بیٹھیں جی، انشاءاللہ مطالبہ مختصر سا ہوگا، آخر میں اعلان ہوتا ہے مغفرت کا۔ سب سے پہلا تقاضا ہے چلہ 3 چلہ نقد کون تیار ہے؟ تھوڑا سا اپنی زیارت کرا لیں، اپنی جگہ پہ تھوڑا کھڑے ہو جائیں۔ نقد چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ کون تیار ہے جی؟ ماشاءاللہ تھوڑی ہمت فرمائیں جی، چلہ 4 مہینے، ماشاءاللہ۔ اور جی بھائی ادھر گئی سبانہ چلے ادھر چلے تا نقد چلہ 4 مہینے مہینے تللو کوشش نہ کئی نن خو منځ یو کوي غټه جمع چلے ساڑو نشتا دا۔ ہاں جی، اتنا بیان سنا ہے، آخری وقت میں نہ جائیں، بس تھوڑا سا مختصر مطالبہ ہے، پھر انشاءاللہ بھائی یہ جتنے بھی کڑے ہوئے ہیں نا اور یہ نقد اوقات والے ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کے پاس ہی، وہ جو ہے جنگلے میں وہ ہمارے تشکیل والے بھائی ہیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اور ساتھیوں کو اگر اشد تقاضا نہ ہو تشریف رکھیں۔ اسی کے ذیل میں یہ بھی ہے کہ قربانی کے ساتھ کسی کا چلہ آگے پیچھے ہے تو بیرون کے بھائی کہہ رہے تھے 115 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں،
تو بیرون کی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ پیدا قربانی کی مرگری منع- کے نہیں تو لوگ کوشش مکوئی ویلے اللہ موبہ ماشاء کے اللہ نہیں ویلے بیڑا کوئی جو ساتھی نقد کھڑے ہوئے ہیں وہ تشکیل والی جگہ پر، اور باقی ساتھی انشاءاللہ مختصر سا مطالبہ ہے، آخر میں مغفرت کا اعلان ہے، اس سے محروم اپنے آپ کو نہ کریں، تھوڑا سا قربانی بھائی کر کے کے نہیں بیٹھیں۔ اللہ پاک موبہ علام عمرونوں کے برکت کا لگا انہیں قربانی ہو گئی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا تھوڑا سا وہ بھائی اپنی زیارت کرا لیں جو ہر سال 3 چلے، ہر سال 3 چلے والے ماشاءاللہ جن کی ترتیب بنی ہر ہے کال تلور میں سے جو وہ چوک بھی لگے زیارت الگ کرائیں۔ پل سے اترے گئی ماشاءاللہ جن کا بھی ارادہ بن رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ہر سال 3 چلے ماشاءاللہ، ہر 4 مہینے والا ساتھی ہر سال 3 چلے کی ترتیب بنائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ بھائی اور جو یہ تو بنا یہ ان کا تو بنا ہے، ہمارے ساتھی کہتے ہیں جو بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے میں ہر سال 4 مہینے لگاؤں جی وہ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ہر سال 3 اللہ ہاں ہاں ہم ہاں ٹھیک دادا ارادہ صحیح کریں گے، ماشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، دای اللہ صاحب پاک انشاءاللہ۔ کرام اخری شادا خان نور خو غټولې ماشاءاللہ۔ زندگی نے نیم میں ور کال تلور میں اور آپ لوگ جو انشاءاللہ ارادہ کیے اوروں کو بھی تیار کریں، ہر 4 مہینے والے ساتھی کو انشاءاللہ پیار اور محبت اپنا سے ترتیب لکھ لکھائی جو ہے نا